مغلوں کا شہزادہ، شیطانی شہزادہ۔ چلے باقی ہے باب سے پھر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے حدیث مبارکہ وہ کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چھوڑی تھی، اور ساتھ میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے کہاں پر لچ تلا ہے۔ تو یہ اسکرین میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو عراق اور شام والی بات پر ہم پہنچ چکے تھے، اب اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن ان میں سے 1 سال کے برابر ہوگا اور دوسرا 1 مہینے، ایک ہفتے، اور باقی دن جیسے کہ تمہارے دن ہیں۔ تو ہمارے دنوں کے حساب سے سجال 1 برس 2 مہینے 14 دن تک رہے گا۔ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہم کو ایک ہی دن کی نماز کفایت کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے، یعنی دن کے بعد نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ اب تو گھڑیاں بھی موجود ہیں، ان سے وقت کا اندازہ بخود ہو سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں صاف نہ فرماتے تو قیاس یہ تھا کہ اس دن صرف 5 نمازیں ہی پڑھنا کافی ہوتی، کیونکہ ہر دن رات میں وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، مگر یہ قیاس نص سے ترک کیا گیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ عرض تصحیح میں جو خط استوا سے 90 درجے پر واقع ہے، تو یہ بریکٹس والی باتیں ہیں۔ پھر حدیث مبارک پہ آتے ہیں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ مینا کو ہوا سے اڑاتی ہے، سو وہ ایک قوم کے پاس ہے تو ان رہے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے تو آسمان کو حکم کرے گا، وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا، وہ ان کی گھاس اور اناج اگائے گی۔ تک یہاں آپ نے پڑھ لیا۔ اب جو قادیانیوں نے ترجمہ کیا اس طرف آتے ہیں، اور وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ چلے گا۔ ہاں، بس اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، کوئی دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہ پہلی غلطی اس نے لچ تلا ہے، کوئی دن 1 سال کے برابر ہوگا، حالانکہ پہلا دن 1 سال کے برابر کہا گیا ہے اس کا، یہاں پر انہوں نے کوئی دن کہا ہے، پہلی غلطی ان کی پکڑی گئی۔ آگے بھی انہوں نے کہا کوئی دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، ادھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور آگے اور کوئی دن 1 ہفتے کے برابر، ادھر تیسرا دن جو مسلمانوں نے ترجمہ کیا، ادھر ہے تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ یہ 3 غلطیاں بیک ٹو بیک انہوں نے جو لچھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دن جو 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے لیے اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اس کی تیز رفتاری کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا چل رہی ہو۔ پھر ایک وہ قوم کے پاس آئے گا اور انہیں پکارے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے، اس پر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ خوب بارش برسائیں گے۔ بات ماننے میں اور ایمان لے کے آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ ایمان لے کے آئیں گے مسیح دجال پر تو اس کا مطلب ہے یہ کہ وہ اسلام سے کفر کریں گے، اور اگر بات مان لیں گے تو
وہ انکار بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کہ یہ جو دروازہ جو ہے نا کھول رہے ہیں یہ قادیانی یہاں پر ترجمے میں. ابھی کسی نے بات کرنے کی کوشش کی تھی. جی ہمارے پاس یہ نعمان خان صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کیا حال ہے؟ آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں، میں ابھی انٹر ہوں، لائیو دیکھی ہے تو مفتی صاحب کی. جی جی تو اگر جی آپ میں کا کوئی ابھی سوال. جی نہیں میں ابھی بالکل ابھی میں نے لائیو دیکھی ہے تو انٹر ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا کس ٹاپک پر بات چل رہی ہے آپ کی. جی ٹھیک ہے، آپ پہلے یوٹیوب پر تشریف لے جائیں، کچھ دیر سنیں اور پھر آپ دوبارہ تشریف لے کے آئے گا. ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور جی جی قادیانیوں نے کیا جو ہے نا آپ علیہ السلام کے متعلق نصیحت کی ہیں، اور مسیح دجال کے متعلق کیا عقیدہ ہے قادیانیوں کا. چلے ٹھیک ہے، میں پھر تھوڑی دیر میں انٹر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت شکریہ. عطار. جی جزاک اللہ. ہمارے پاس عطار رضا بھائی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عطار رضا بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ جی عطار رضا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جناب آپ چلیں. ہمارے پاس شعیب منشا بھائی موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شعیب بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ شاہ صاحب نے میرا سلام، میرے لیے باقی سارے بھائی جان سلام. میں بھائی جان سن رہا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. چلے واپس آتے ہیں. تو اب تک جو ہے نا کہ جو حدیث مبارکہ کے اندر پہلے جو ہے نا ہمیں بتایا گیا کہ جب مسیح دجال آئے گا تو اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن اس کے ہمارے عام دنوں جیسے ہوں گے. لیکن جو قادیانی ہے وہ کوئی دن کر جو ہے نا جو پہلے 3 دن ہے یعنی کوئی تعین ہی نہیں کیا. یہ انہوں نے ڈنڈیاں ماری تھی اکٹھی ایک ساتھ. اور پھر جہاں پر نبی اچھا، پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ترجمے سے زیادہ ہم نے حقیقت کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ قوم کی توجہ ترجمے کی طرف ہی چلی جائے، حقیقت حال سے بالکل ہی ختم ہو جائے. تو میں کھانا کھا رہا ہوں، ساتھ تھوڑا سا سن رہا تھا. تو اصل بات یہ کرنے والی یہ ہے کہ دیکھیں وہ دجال مرزے قادیانی کے دور کا جو دجال ہے، پہلا تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ہے. یہ قادیانی ہمیں بتائیں. مان لیتے ہیں کہ یہ عیسائی قوم یا پادری یہ دجال ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کا کون سا پہلا دن جو ہے نا وہ پہلا دن اور دوسرا دن اور تیجا دن وہ کون سا ہے. پھر وہ یہ 15 علامتیں یہاں لکھی ہیں دجال کی، ان میں سے کون سی علامتیں ان کے اندر پائی گئی. وہاں تو ایک شخص واحد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا نام، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک کافر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو اور حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ عبد العزا بن قطن جیسی اس کی آنکھیں اور اس کے بال اور اس جیسی اس کی کیفیت ہے. ہاں جی، وہ تو ایک شخص تھا، وہ پوری جماعت تو نہیں تھی. تو یہ سارے سوال ہم نے قادیانیوں سے کرنے ہیں. جی اب بات جاری رکھیں. تو نفس مسئلہ کو جو ہے نا فوکس کرنا ہے، نہ کہ ترجمے کی طرف ہم پڑھ جائیں. وہ بس ایک بات کر کے بس آگے بڑھنا ہے، پھر اس کی بال کی کھال نہیں اتارنی. جی جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی اب آگے واپس اس طرف حدیث مبارک کی طرف. جی
ہم، تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے، تو آسمان کو حکم کرے گا، وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا، وہ اس کی گھاس اور اناج اگائے گی۔ تو شام کو گورو جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی، یعنی خوب موٹی ہو کر، اور پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی بات کو نہ مانیں گے، تو ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں، ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا، تو اس سے کہے گا اے زمین اپنے ڈال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایمان مرد کو بلائے گا اور اس کو تلوار سے مارے گا اور 2 ٹکڑے کر ڈالے گا، جیسا نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا، چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا، دجال اللہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے، دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے بس ہوئے، بھائی بس اپنے دونوں ابھی ختم ہو گئی ہیں علامتیں دجال کی، اس کے اوپر پہلے ڈسکس ہم پورے پینل سے کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، حضرت عیسیٰ کی علامتوں کی طرف بعد میں آئیں گے۔ جی 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 اب جو ہمارے پاس پینل میں موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا اسامہ بھائی، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جو قادیانی ہے کہ وہ یہاں پہ تو لکھا ہے کہ وہ 40 دن جو ہے دجال رہے گا زمین پہ۔ جی سائنا سسٹر آپ بات کریں۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا قادیانیوں سے یہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 40 دن رہے گا دجال، تو یہ جو مرزا قادیانی نے مختلف 5-6 قسم کی جو قسمیں بیان کی دجال کی، کبھی شیطان کو کہا ہے، کبھی عیسائی قوم کو کہا ہے، کبھی فسادی گروہ کو کہا ہے، اور کبھی پادریوں کو، تو مطلب کہ وہ 40 دن ان کے کب پورے ہونے، مطلب وہ تو چلے آ رہے ہیں، اور آج تک دیکھیں کہ وہ عیسائی قوم بھی چلی آ رہی ہے، اور شیطان کا جو ہے وہ بھی چل رہا ہے قصہ، تو یہ کون سا پھر دجال تھا جو حدیث مبارکہ میں تو جو بیان کیا ہے وہ تو 40 دن اس کا ہے کہ زمین پہ رہے گا، تو یہ پھر کون سا تھا جو مرزا قادیانی نے جو مختلف یہ علامات جو بیان کی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سا تھا جو مطلب 40 دن رہا؟ وہ تو ابھی تک چلے آ رہے ہیں، تو یہ مطلب کہ اب کوئی قادیانی ہوتا تو وہ پھر جو ہے جواب دے سکتا تھا اس کا، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ ہمارے پاس معاذ شہزاد نام کے شخص آئے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب میرا ایک سوال ہے، میرا ایک دفعہ نا قادیانی سے نا فیس بک پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو اس نے مجھ سے نا سوال پوچھا تھا یہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب آئیں گے تو وہ تو نبی ہوں گے، یا پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے؟ تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ وہ جو نا نبی ہوں گے، لیکن اس نے پھر مجھے کہا لیکن آپ تو یہ کہتے ہو کہ جو نا نبوت تو ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ نبی کیسے ہوں گے؟ آپ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کو دجال سمجھتا ہوں، کافی اس سے بڑا تو کافر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اچھا تو یہ ہے کہ آپ نے اس قادیانی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دجال یا جو بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں،
اس سے مرزے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے نا سب سے پہلے اس کو یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پہ بعد میں آتے، سب سے پہلے تو مجھے یہ ثابت کر کہ مرزا شریف انسان تھا یا نہیں. تو وہ دوبارہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پہ لے کے جا رہا تھا. ہاں تو اس کو ادھر ہی رکھنا تھا نا آپ نے. تو آپ جدھر وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا آپ ادھر چلے گئے. آپ نے کہا نہیں میں نے ہاں ایسی ویسے. ہاں تو ابھی جب وہ ملے تو آپ نے اپنے موضوع پہ اس کو رکھنا ہے. جی کیوں نہیں، میری اس سے اکثر اوقات ہوتی ہے ایٹی ڈیبیٹ. ہاں تو آئندہ جب کبھی ہو نا تو اس کو کہنا کہ وہ پوری زندگی زنا کاریاں کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا ہے، تو اس کا تعلق حضرت عیسیٰ سے کیا ہے یہ بتاؤ مجھے. ہاں جی، میں نے اس کو کہا پہلے یہ ثابت کر کہ وہ شریف انسان ہے یا پھر وہ انسان لانے کے بھی لائق ہے یا نہیں. تو پہلے یہ تو ثابت کر. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے گھسیٹ گھسوٹ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پہ لے کے جا رہا تھا. ہاں وہ ہر دنیا کا قادیانی ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا مفتی صاحب، بس آپ میرا پوائنٹ یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وہ نبی بن کے آئیں گے یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے؟ جی نبی تو وہ ہیں، جب آئیں گے تو اس وقت بھی نبی ہی ہوں گے نا. نبی کی نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے. اچھا نبی کی نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے. ہاں نبی تو وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں نا، وہ تو پیدا ہو چکے ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے کے. جی بے شک. جی جی ہاں یہ ہے کہ جب وہ اب تشریف لائیں گے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عامل ہوں گے. اچھا یعنی کہ شریعت محمدی پہ وہ چلیں گے، جی ان کی اپنی شریعت نہیں ہوگی. جی اپنی شریعت نہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے پر ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. ہاں جی شریعت محمدیہ جو ہے وہ ناسخ ہے اور شریعت عیسیٰ علیہ السلام منسوخ ہے. جی صحیح. شکریہ مفتی صاحب میرا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے. جی جزاک اللہ. جی اسامہ بات آگے بڑھائیں. جی جزاک اللہ خیرن سیرا. جی تارزہ بھائی دوبارہ آئے، ان کو کال میں شامل کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ تارزہ بھائی. جی تارزہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی آ رہی ہے. کیسے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب میں نا بس دو باتیں کروں گا. فرسٹ آف آل مرزا قادیانی کا تعلق، مرزا جونیئر جیرمی کا نام. دوسری بات یہ ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہی کاسٹ سے نکلے ہوئے دو ناسور ہیں. میں خود بتاتے مطلب یہ ہماری ذات سے نکلے ہوئے دو ناسور ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز کی. ہماری ہی میری ذات مطلب کہ جو میں ذات یعنی کاسٹ قوم. ٹھیک ہے ٹھیک. جی کاسٹ جی کاسٹ، میں کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ امت محمدی کو بہت دور لے کے جا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ جیسے جو ہمارے رہبر ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. بڑے لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف قائل کر لیا تھا اور اب بہت سے لوگ ان سے پیچھے بھی ہٹ گئے ہیں. لیکن مفتی صاحب میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ان کی طرف سے لوگ مائل ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ میں اس کی مرزا جونیئر جیرمی کی بات کروں، ان کی طرف سے لوگ مائل ہوتے ہیں. یہ تو پہلے سے ہی اسلام کے خلاف تھے لوگ، جو مطلب کہ
जिनको अगर हम कहते थे, अगर कोई कहता था कि यार नमाज पढ़ो, ठीक है ना, जिनको पहले नमाज पढ़ना ही मुश्किल लगता था, रोजा रखना मुश्किल लगता था, ज़कात देना मुश्किल लगता था, ठीक है, औलिया ज़ाम की कोई मौलाना हजरात कोई उनको नवाज़त नसीहत करते तो उनको मुश्किल लगती थी, वो लोग ही उसको लाइक कर रहे हैं। अब आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे, सही भी कह रहा हूँ या मैं गलत हूँ। कोई दीनी तरीके के लोग या जो दीनी फहम रखने वाले लोग इनकी तरफ नहीं माइल हुए। जी बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं। ये गोंगियां मारते हैं, इल्जामात लगाते हैं, ये छोटी छोटी बातों को उठा के जिनकी कोई हकीकत हाल में नहीं है। जी चिश्ती रसूलुल्लाह, फलाना रसूलुल्लाह कहते हैं, नाउजुबिल्लाह, भाई तुम कैसे गधे हो? उनकी अच्छाइयां नहीं देखते कि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए किया गया। अगर वो ना होते तो आज तुम लोग काफिरों के कुत्ते नहला रहे होते। अगर वो दीन का गलबा ना लाते हमारे बुजुर्गान दीन, जिनको आज ये बाप कह रहे बाबे मतलब बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, वो जो बाबों का खुदा है वही किताबों का खुदा है। उन्हीं बाबों ने ये किताबें तुम्हारे सामने रखी तो तुम्हें पता लगा कि खुदा कौन है। जाहिल तरीन लोग हैं ये, इनके पास। अब आप माशाल्लाह जैसे आप सबूत देते हैं कि ये जो हदीसें कोट करता है, वो हदीसें हमें मौजूद नहीं होती थी, या उनका मतलब उसमें गलत बयान किया होता है, तर्जुमा गलत बयान किया होता है, लोगों को गुमराह करता है ये। और बहादुर इतना है कि अपनी खुद से निकलता ही नहीं है। जैसे सूर वो खुद में बड़ा रहता है, ये भी सूर अपनी खुद में बड़ा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। बाहर आए पता लगे, बात करे, बैठे लगे, पता है मर्द का बच्चा भी है, ना मर्द ही है, भी खबीस इंसान जैसे वो मिर्जा कादयानी, ना मर्द है, ये भी ना मर्द है। बस इसके साथ जज़ाकल्लाह, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी जज़ाकल्लाह। क्योंकि मरकजी हमारा जो टॉपिक है वो मिर्ज़ा कादियानी है, तो छोटा मिर्ज़ा की भी बात होगी, तो वो थोड़ी बहुत, चलो थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा जो मौजू है हमारा मिर्ज़ा सीनियर है, क्योंकि आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो अलामतें हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पैनल में से और किसी ने इस हदीस जितनी हो गई है उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है कि आगे बढ़ा जाए? उसामा बराड़ को आगे बढ़ाएं भाई। अच्छा, जी शाह जी। पैनल में से जो पैनलिस्ट हों हमारे, उनको आप तो इधर रखें, वो चूंकि हमारे मेहमान हैं, तो मजीद जो आते हैं उनको आप पूछा करें कि भाई आपने गुफ्तगू कर ली है तो आप अब यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। फकत बैठने का तो फायदा कोई नहीं है ना, क्या ख्याल है? तो अगर तो सुनना ही है तो फिर तो बंदा जाके यूट्यूब पे जाके सुने। तो ये बात है जी, बात आगे बढ़ाएं। जी जी। तो अब बात आगे बढ़ाने से पहले मुआज भाई और अतार भाई से गुजारिश है कि आप लोग यूट्यूब पर तशरीफ़ ले जाएं, और जब आपका कोई सवाल हुआ तो आप लोग वापस तशरीफ़ लेके आ जाइएगा। जी चलिए, अब जो कादियानी तर्जुमा उसकी तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो ना लुच्च अलावा उधर। तो ये सामने खुला हुआ कादियानी तर्जुमा, तो एक सेकंड दे, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा, इंजीनियर कामरान बात कर लें। जी शाह जी। अच्छा, अब जो है ना बात हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर थे हम कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसकी तेज़ रफ्तारी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारिश की तरह जिसके पीछे हवा चल रही हो। फिर वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें पुकारेगा, तो वो इसकी बात मान लेंगे। इस पर वो बादलों को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएंगे, और ज़मीन को हुक्म देगा तो उगाएगी। और शाम को इनके मवेशी आएंगे तो उनकी कुहाने भरे हुए होंगे और इनकी कोखें भरी हुई होंगी।
پھر وہ ایک اور قوم کو بلائے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور وہ ان کے پاس چلا جائے گا، تو وہ قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، اور وہ یعنی دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے جیسے شہد کی نر مکھیاں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مارے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا نشانے پر مارنے کی طرح۔ پھر اسے پکارے گا تو وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ اتنے میں اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کرے گا۔ جی اب شاہ جی یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو یہ آخری جو حصہ ہے حدیث کا، یہ منانے سے پہلے کہ دوسری قوم جو مسیح دجال کا انکار کرے گا تو انکار کرے گی تو مسیح دجال ان پر جو نا دنیا تنگ کر دے گا۔ تو شاہ جی یہاں پر مرزا قادیانی کو وہ آپ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی جب کسی کا بائیکاٹ کرنے پر آتا تو اس کو انتہا کا وہ تنگ کرتا تھا، اور آج کل آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو ان کا بہشتی مقبرہ ہے، تو اگر ایک مرتبہ بھی پیمنٹ رک جائے تو مردے کو پھر ادھر دفن نہیں ہونے دیتے تھے، جو قادیانیوں کا مردہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پھر تنگ کرتے ہیں انہیں۔ تو باقی کی جو احباب ہیں ان سے پھر یہاں پر کمنٹ لیتے ہیں۔ جی سارنا سسٹر۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ تنگ تو یہ مرزا قادیانی خود ہی کرتا تھا لوگوں کو، اور آج تک دیکھیں کہ جو نکل آتا ہے ان کی چنگل سے ان پہ زندگی جو ہے یہ تنگ کر دیتے ہیں، اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں جو ایکس قادیانی وہ اپنی جب کہانی سناتے ہیں کہ ان کے حالات کیا کیے، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ان سے جدا کر کے، اور جو ان کا خاندان تھا ان کو سب کو جو ہے الگ کر دیا اور ان پہ اتنے مظالم ڈھائے ہیں، یہ تو سامنے کی باتیں۔ تو باقی جو نشانیاں ہیں دجال کی، جو مرزا قادیانی، تو یہی سوال ہے نا کہ جو اس نے بیان کی ہے تو مطلب یہ کدھر ادھر سیٹ ہو رہی ہیں، فٹ ہی نہیں ہو رہی ہیں جو یہاں حدیث مبارکہ میں ہے، اور قادیانی نے خود بھی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ جو مرزا قادیانی بیان کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ کیسے جوڑیں گے جو یہاں پہ دجال کی جو علامات نشانیاں بیان ہو رہی ہیں ساری مرزا قادیانی کے اپنے اوپر جو ہے وہ فٹ ہو رہی ہیں، دوسروں پہ تو ہو ہی نہیں رہی جو اس نے بیان کی ہوئی ہیں اپنی کتابوں میں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جی منشا بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شعیب منشا بھائی۔ جی السلام علیکم حضور، میں سن رہا سی، میں اصل وچ عرض کرنا آیا سی کہ 2 دن پہلے سانو الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے، اسی مقبرہ یمامہ شہداء جڑے یمامہ سن ختم نبوت انہاں دے مزارات تے جا کے حاضری دا شرف حاصل ہویا، اور تمام اپنے جڑے بہن بھائی کام کر رہے نے، ماپ جی نے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، سوشل میڈیا تے جتنے بھائی کام کر رہے نے سارے دا سلام بھی عرض کیتا ہے، سب واسطے دعا بھی کیتی سی، اللہ پاک انہاں نوں استقامت، تسی شاہ صاحب واسطے دعا کیتی سی کہ اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے اور اس کاج دے اوتے کام کرنے دی توفیق عطا کرے۔ آمین جی جزاک اللہ۔ شعیب منشا پھر آپ یوٹیوب پہ پھر ویڈیو چل رہی ہے ادھر سن لیں، کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں۔ جی شاہ صاحب بس یہ عرض کرنا آئے تھا، بس تھوڑا دعا سلام کرنا واسطے آیا تھا، جزاک باقی اللہ جزاک اللہ۔ جڑا اسی گئے سی اوتھے مقام تے شہداء ختم نبوت، اتوں چیزاں جڑیاں تواڈے کول کوئی سنی دیاں سی اور دیکھی دیاں سی، تانوں بھی دیکھی دیاں سی، کافی چیزاں اوتھے جا کے بھی کلیئر ہوئیاں نے کہ ختم نبوت دا مسئلہ کتنا احساس ہے اور اس تے کم کرنا کتنا احساس ہے، اور یہ مرتدین نے، کافر مرتد قادیانی زدیق نے
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਹੰਨਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਦਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਤਹ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਲਿਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਤੱਦਾਂ ਜ਼ੰਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हमारे पास इंजीनियर कामरान भाई हैं, इनसे बात करते हैं। पहले ये सलमान आमिर भाई हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलमान आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह जी अच्छी स्ट्रीम चल रही है आपकी। मैं अभी एक हदीस का हवाला ढूंढ रहा था, तो ये है हदीस है जनाब सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है और इसका जो नंबर है वो है 4324। तो इसके अंदर मैं हदीस पूरी नहीं पढ़ूंगा, इसके अंदर जो लफ्ज़ यूज हुआ है वह यज़ाउल जज़िया, यानी हज़रत ईसा जब आएंगे तो वो जजिया ख़त्म कर दें। तो मैं वो इसकी कादियानी की बुक में देख रहा था, ढूंढ रहा था हवाला, उसने जो है ना वहाँ पे जजिया की जगह हर वर्ड यूज़ किया हुआ है ना कि वो जंग को ख़त्म कर देगा। एक तो इन्होंने ये कि तमाम हदीस का भी बेड़ा गर्क किया हुआ है, कुरान पाक की ट्रांसलेशन का तो वैसे ही इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो इनकी तो किसी बात की समझ ही नहीं आती। दूसरा भी आपके पास एक साहब आए थे जो कह रहे थे कि उन्होंने फेसबुक पे किसी कादियानी से डिस्कशन किया हज़रत ईसा के हवाले से, तो वो भाई अगर होते तो उनको बता देता कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा ना होना होता, फर्ज करें, क्योंकि हमें तो हदीस में पता है कि हज़रत ईसा ने आना है, तो ये जो मिर्ज़ा कादियानी है ये ईसा इब्न मरियम कैसे बन गया? ठीक है ना, इसने तो अपने आप को कोशिश की है कि मैं ईसा इब्न मरियम बनूं ताकि वो हदीस पूरी हो जिस पर रसूल पाक ने हमें बताया कि हज़रत ईसा ने दोबारा, तो उनका तो वो पॉइंट बिल्कुल गलत है कि मिर्ज़ाइयों का कि नबी ने नहीं आना या इस तरह की कोई बात है। वो हज़रत ईसा ने आना है और वो नबी हैं, लेकिन वो ऐसे उम्मती ही आएंगे तो और शरीयत मोहम्मदी पे आएंगे, ये हमारा ईमान है इसके ऊपर। बाकी मुबशर साहब मेरी एक कादियानी से बात हो रही थी, तो उसने मेरे साथ जो है ना बातचीत करते हुए बड़ा गर्म हो गया, तो मैंने जो है ना उसको गरारे वाली जो रेफरेंस है वो दिखा दिया, तो उसके बाद उस कादियानी की बड़ी चीखें निकली है ना, तो ये काम हुआ अभी। गरारे वाली जी गरारे वाली, जो उसमें तो मिर्जा बहुत गरारे चीखें पहनता था। जी अच्छा, तो क्या कहने लगा?
बस वो गालियों पे शुरू हो गया। मैंने कहा यार तुम हम्म बस गरारे का हवाला दे दो कि ये हम्म गरारा क्यों पहनते थे, बस हाँ किस बात का अच्छा, मतलब आपने बता खुद दो। तलब किया उससे? नहीं, उसने मुझे एक चैलेंज दिया ना कि तुम लोग गलत हो, ये हो वो हो, हमारा मिर्जा सच्चा है। मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 हवाले दिए, नहीं मान रहा था। अच्छा तो जिस तरह वो उसने एक जगह मेंशन किया हुआ ना कि एक सवारी पैदा होगी जो कि आग से चलेगी और कुरान में इसका जिक्र है। मैंने कहा यार ये कुरान से आयत निकाल दो। तो वो इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने मुझे थोड़ी सा गर्मा गर्मी हो गई, तो मैंने उसको गरारे वाला रेफरेंस दे दिया ना। अच्छा उसके बाद जो उसकी चीखें निकली है ना, वो आप होते ना, आप बड़ा एंजॉय करते हम तो करते ही रहते हैं। अच्छा जी ठीक। हैं। अच्छा जी, चलो जी। अरबी ग्रामर की क्लास होने लगी है, तो जो करिए भाई। बिस्मिल्लाह